وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور ہم نے اس قبلے کو آپ کے لیے نہیں بنایا جس قبلے پر آپ کاربند تھے، الا لنعلم مگر یہ جاننے کے لیے، من یتبع الرسول کہ کون رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً قبلہ بدلنے کے بعد اس دوسرے قبلے کی اطاعت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر جسے اللہ ہدایت کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا جس پر آپ کاربند تھے مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہم نے قبلہ بدلا تھا۔ اور یہ قبلے کا بدل جانا اور بدلنے کے بعد پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا، مگر اللہ جسے ہدایت کر دے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر مشفق، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اللہ نے جو قبلے کو بدلا بیت المقدس کی طرف سے پھر خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ بدلنا کیوں ہوا؟ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو نہیں بدلا، اس قبلے کو جس پر آپ کاربند تھے وہ اس لیے بدلا گیا تاکہ لوگوں میں سے کون رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کون ان کی نافرمانی کرے گا، یہ جان لیں، کون رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اور کون رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، الٹے پاؤں لوٹ جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے قبلے کو بدل دیا گیا، پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ دوسری بات، اب یہ قبلے کو بدلنے کے بعد جس طرف حکم دیا گیا اس طرف لوگوں کو رخ کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام تھا، مگر تیسری بات، جسے اللہ ہدایت کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے کی پہلی آیت میں تحویل قبلہ کو بیان کیا، پھر اس کے بعد بیچ میں امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد پھر قبلے کے مسائل کو، قبلے کی بات کو پھر بیان کرنا شروع کیا۔ قبلہ، تحویل قبلہ کا حکم، تحویل قبلہ نازل ہو گیا مسجد بیت اللہ الحرام، کعبۃ اللہ کی طرف سے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھایا گیا۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف، پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا قبلہ بیت اللہ تھا، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینے کو چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے
تو یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ مسجد اقصی کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا۔ نماز میں قبلہ بیت اللہ کو، مکے کو بنایا گیا۔ اب ایسا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں بدل دیا؟ بیت المقدس کی طرف حکم دیا پہلے، پھر بعد میں پھر خانہ کعبہ بیت اللہ کو بھی حکم دیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے حکم کے فالوور ہیں اور کون لوگ ہمیں جس جگہ کی طرف، جس رخ کی طرف ان کو چہرہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، انہوں اس چہرے کو مقدس مان کر، صرف اس جگہ کو مقدس مان کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر ہمارے حکم کی عظمت، عزت ہے، تقدس ہے، یا پھر ہمیں جس جگہ کی طرف اور جس مسجد کی طرف رخ کرنے کا حکم دیے، اس جگہ اور اس مسجد کا اور اس رخ کا ان کے دل کے اندر عزت، احترام اور تقدس ہے۔ سمجھ میں آگی بات کہ ہمارے حکم کی ان کے دل کے اندر عزت، عظمت، تقدس ہے، یا ہمیں جس رخ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اس رخ کی ان کے دل کے اندر تقدس اور عزت، عظمت ہے؟ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہی الا نعلم من يتبع رسول کا مطلب کہ کون رسول کی اطاعت کرے گا ہمارے حکم کے مطابق، کون اللہ کا، اللہ مختار کل ہے، سب پر اس کا اختیار ہے، جب جدھر جیسا چاہے، جس طرف چاہے، جس کو جیسا چاہے اللہ حکم دے سکتا ہے۔ اب بندوں کا کام کیا؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کو مان کر اس کے حکم کو پورا کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا، یہ بندوں کا کام ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کرے سرکار، اب نہیں ہمیں اللہ اس طرف بولے تھے، ہمیں اس طرف نماز پڑھتی، اب اس کے علاوہ اللہ اب پھر بدل دیں گے قبلہ، ہم نہیں پڑھیں گے اس طرف۔ پہلے ایک بات بول دی ہوتا چلو، بار بار کیا کھیلونا کیا تم ایسا بول کر منکر بن گئے، یا پھر منکر اور منافقین اور یہودی اور اس قسم کے جو لوگ تھے، یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اعتراض کرنے لگ گئے، یا پھر کمزور ایمان والے لوگ اس قسم کا دل کے اندر خیال پیدا کر کے ایمان سے ہی ہاتھ دھو لیے، مرتد ہو گئے۔ ایک بار ادھر پڑھو بولتی نماز، ایک بار ادھر پڑھو ادھر بولتی، ایسا بول کر دل میں بات پیدا کر لے کر، خیال پیدا کر لے کر، بیزار ہو جا کر دل سے ہاتھ دھو لیے۔ یہ ادھر بھی نکو ادھر بھی نکو، پنچایت نکو بول کر کیا کر دیے؟ اسلام چھوڑ دیے، مرتد ہو گئے۔ اب تو یہاں سمجھنے کی بات ہمارے لیے کیا؟ ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی دنیا ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، شریعت دین اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہے انسانوں کو پھرکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی تک اللہ تعالیٰ بولیں گے پورے مہینے اللہ کے، پورے سال کے دن اللہ کے، اللہ کبھی بول دیں گے دن میں کھاؤ نہ کو، کب؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کبھی بول دیں گے دن میں کھاؤ، کب؟ شوال کی پہلی تاریخ کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب عام دنوں میں عشاء پڑھ کر چلے جاتے، رمضان آ گیا کیا کرتے؟ 10 بجے تک، 9:30 بجے تک قرآن سنتے، نماز کے اندر تراویح پڑھتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں جب تمہارے کو، کب تمہارے کو میں کیا بولوں، تمہارا کام کیا وہ بات سننا۔ کئی کو اللہ ایسا بولتی ہے، اب کئی کو ایسا بول رہی، پرسوں تک ایسا بولی تو ہم کئی کو ایسا بولتی ہیں۔ ہمیں پہلے سے کر لے کو آتے تھے، پہلے سے ہمیں وہی بیان کرتے آتے تھے۔ یہ سب باتیں نہیں کام آتے۔ صحیح بات، سچی بات، سچی حدیث، سچا دین، حق کی تلاش جسے ہوتی ہے، وہ آدمی دیکھو ایسا نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسی بات سننے کے بعد جسے اللہ کی محبت ہوتی ہے دل میں، جسے سچے دین کی تلاش ہوتی ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمیں اب تک معلوم نہیں سکا ایسا کرتے تھے، معلوم نہیں سکا ایسا بولتے تھے، اب ایسا نہیں کرنا کہتے انہوں بول رہی ہیں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر ہی ایسا نہیں کرنا۔ اللہ ہم کو آزما چاہ رہا، کون ضد پر رہے گا؟ پہلے سے میں ایسا کر لے پاتی تو اب کیا تمہیں نبی آ کر بول رہی؟ کون بھی نبی آ کو کیا بھی نہیں بول رہی، اللہ کی بات، اللہ کا حکم بتا رہی سو۔ تو اللہ میں سمجھا رہی کہ کون آدمی ہمارے حکم کی اطاعت کرتا ہے، کون آدمی پھر جاتا ہے۔ ایسا کہیں کو بولتی ایک بار اللہ ایسا بولے، ایک بار پھر ایسا بول رہی، ایسا اللہ بولے سو اس طرف رخ کرو بول کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم کون دیے؟ اللہ حکم دیے سو۔
اب پھر اللہ سے بول رہی کہ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اس سے اللہ تعالیٰ جاننا چاہ رہی کون بندہ. اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم دیے نہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو بول کر. بندہ یہاں کیا دیکھنا چاہ رہی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا. کون بندہ اس کی عبادت کر لیتا, مطلب بیت المقدس کی. اب اللہ اسے قبلہ بنا دیا بیت المقدس کو. اب اس کی تقدس اور اس کی عظمت عزت دل میں رکھ کر بس اسی کی مدد کرنے لگ جاتا ہوں. اب اللہ کا حکم آ گیا, اب اسے چھوڑ کر اس طرف بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو بولتا ہوں, اب نہیں مانتا ہوں, ضد میں آ جاتا. جن بولے اللہ وقت ایک ایک بات سننے کا, میں ایک ایک بات سننے کا, ایسا بول کر ضد میں کون رہتا. نہیں اللہ کا حکم ایسا آ گیا ابھی بعد میں بول کر ایسا اس طرف کون آ جاتا. پہلے سے مبش کرتے آتے تھے, اب ایسا کرنا نہیں چاہیے ایسا کرو بول کر بولے تو کون روگردانی کرتے. نہیں سچی بات بول رہی ہوں بول کر کون مان لیتے. ضدی آدمیاں کون ہے, اچھے آدمیاں کون ہے, ہمارے حکم کی عظمت کس کے دل کے اندر ہے, ہمارا فرمانبردار بندہ کون ہے, یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے دل کی خواہش, ہمیں کچھ سا بول لیے وہ دین نہیں, ہمیں کچھ سا بول لیے وہ حدیث نہیں, اللہ کو سے بولے وہ حدیث, اللہ کیا بولے وہ سچا طریقہ, اس کی بات سچی, اس کی بات اچھی, وہی بات ہمیں بولے. سمجھ میں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون بندہ ایسا ہے کہ جس وہ آدمی اسے بیت المقدس کو تقدس سمجھ کر اس کی مدد کون کرتا ہے. ہمارا حکم آنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, یہ حکم آنے کے بعد بھی پہلے جو حکم دیے تھے ہمیں بیت المقدس کا, مسجد اقصیٰ کا, اب اسی کی طرف حکم رخ کر کے نماز پڑھنے پر کون ضد پر تلا ہوا ہے, کون ہمارا حکم آنے کے بعد بیت اللہ کو قبلہ مان کر اس طرف نماز پڑھتا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے. اب یہ لوگ, اب صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بھی مکے میں رہنے والے تھے نہیں, تو وہ لوگ پہلے سے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ سمجھ کر اس کی طرف رخ کرتے تھے, اس کی عظمت ان کے دل کے اندر تھی. اب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا, اب پھر بیت اللہ کو رخ کرنے کا, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا. اب تو یہاں ہمارے لیے سبق کیا کہ ہمیں کیا بول رہی تھی وہ دین نہیں, ہمیں کیا بول رہی تھی وہ سچی بات نہیں, وہ حدیث نہیں ہوتی. اللہ جو بولے وہ سچی بات, اللہ جو بولے وہ دین, اللہ جو کرو بولے وہ دین, اللہ جو نکو کرو بولے وہ دین, رسول اللہ کیا کرو بولے وہ دین, رسول اللہ کیا نکو کرے بولے وہ دین. ہمیں کیا بولے وہ دین نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات. ہمارے کو کرنا سو کام کیا, ہماری ذمہ داری کیا, اللہ کیا بول رہی وہ کرنا. اور ہمارے دل میں کیا آ گیا, پہلے سے کون کیا بولتے تھے, چھوٹے کیا بولتے تھے, بڑے کیا بولتے تھے, حتیٰ کہ دین کے بارے میں اگر ہمیں کیا تو بول دیے تو ہماری بات بھی نہیں سننا, اللہ کیا بولے وہ سننا, ہماری مرضی کی بات نہیں, اللہ کی مرضی کی بات کو دیکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی لوگ دین ہمیں بناتے نہیں, دین حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین نہیں بناتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین بتاتے ہیں. اور ہمیں نبی کے وارث بھی آپ کو دین بتاتے ہیں, ہمیں بھی دین نہیں بناتے, نبی بھی دین نہیں بناتے. نبی پر وحی آتی ہے, وحی کے ذریعے سے امت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب ان پیغامات کو یاد کر کے, پڑھ کے, سن کے, سمجھ کر ہم اپنی قوم تک اللہ کے نبی کی بات, اللہ کی بات, اللہ کے میسج پیغام اور اللہ کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں, اللہ کا حکم آپ تک پہنچاتے ہیں. اب اللہ کے حکم کی اطاعت فرمانبرداری کرنا ہے, اور کون سی اللہ کی بات ہے اور کون سی ہماری بات ہے وہ آپ کی ذمہ داری سمجھ لینا. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں. سمجھ میں آ رہی بات. اچھا, بہت سارے لوگ اس قبلے کے حکم کو جب آ گیا, بدل گیا قبلہ, تو بہت سارے لوگ اعتراض کر کے اس کے منکر ہو جا کر دین سے پھر گئے, مرتد ہو گئے. کمزور ایمان والے لوگ یہودیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر. اب وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً, تو قبلہ بدل کر دوسری طرف نماز پڑھنا یہ مشکل کام تھا. اب بہت سارے آدمیاں ہلدیاں کرتے, رسماں کرتے, رواجاں کرتے, ہے سو نہیں سو حدیثہ سو بولتے رہتے, نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. بولتے کیا بولتی, پہلے سے کرتے آ رہی تھی, پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. یہ برلا پنڈگا, منگلا پنڈگا, چاشوبی کا پنڈگا, یہ سب ہمیں سب کافروں کو ہمیں اپنانے کا, کافروں کے طریقے کو میں اپناتی تھی, کئی کو اپناتی ہوئی تمہیں پہلے سے کرتے آ رہے. اب اللہ بول رہی نکو کرو بول کر, نکو کرنا نہیں کرنا ایسا نہیں ہے, ایسا دین میں بول کر بولے. تو سچا آدمی, سچا مومن بندہ کون ہوتا ہے, جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. اور اللہ بول رہی کیا ایسا, اچھا آپ سے نہیں کرتے, اب تک معلوم نہیں تھا, نہیں تو کیا کرتا آدمی,
پہلے سے کرتے آتے تھے، پہلے سے بولتے آتے تھے. یہ پہلے کی باتیں، بات کی باتیں نہیں، چھوٹوں کی بڑوں کی بات. اللہ کی بات کیا ہے وہ دیکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ کی بات بڑی ہے. پھر اسے دیکھو اللہ کی بات کیا ہے. یہ ہلدا، یہ رسما، یہ مرچا، یہ مسالے سب چھوڑ ڈالو. سمجھ میں آ رہی بات؟ چھوڑنے کی چیزیں چھوڑو. داڑھی چھوڑنا ہے، اسے چہرے پر سجاؤ، چھوڑو اسے. یہ چھوڑنے کی چیز چہرے پر رکھ کر چھوڑنا تھا، اسے نہیں چھوڑ رہے. وہ نہیں چھوڑنے کے لیے پکڑنے کی چیزیں وہ لوگ پکڑ لے کو بیٹھی. نہیں کرنے کی چیزیں نہیں کرنے کی کاموں کو، تو کرنے کی کاموں کو کرنا. اللہ کا حکم کیا ہے اسے دیکھو. تو یہ بات مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا بولتے لوگوں کیا بول ڈالتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے ان کو. لیکن اللہ جسے ہدایت کر دے، الا علی الذین ھدی اللہ، دین کی بات، سچی بات، اچھی بات سن کر، اللہ کی بات سن کر اللہ جسے ہدایت کر دیے تو وہ آدمی کیا کرتا. اللہ کی بات سچی، بھائی میری بات میں جو سمجھ لیا تھا، میں جو سمجھ رہا تھا، یہ بات سچی نہیں ہو سکتی. اللہ جو بول رہا، رسول اللہ جو بول رہی وہ بات سچی ہو سکتی ہے. وہ آدمی اللہ رسول کی بات کی فالو اور اس کی اطاعت کرتا. اب تیسری بات کیا اس میں، اور ایک بات کیا. اب بہت صحابہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب 16-17 مہینوں کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا تھا تو اس وقت اس طرف ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب پھر جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو بیت اللہ قبلہ بنانے سے پہلے ہی وہ لوگ انتقال کر گئے. بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ لوگ. اب بیت اللہ قبلہ بنانے کے پہلے یا قبلہ بنانے کے بعد ہی وہ لوگ انتقال کر گئے. تو انہوں جتنی نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے، کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ یہ سوال کرے صحابہ آ کر. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ جب اس طرف میں رخ کر کے نماز پڑھے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف تو وہ بھی حکم اللہ کا تھا. سو اب اللہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا، یہ بھی حکم اللہ کا ہے. تو جتنے تمہارے مسلمان بھائی یا صحابہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اب قبلہ بدلنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف اللہ حکم دیا بدلنے کا، اس طرف رخ کر کے کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو ابھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آنے سے پہلے ہی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے. سو صحابہ مسلمان اپنا انتقال کر گئے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، سو نمازیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، وہ تمہارے عمل میں، تمہارے کھاتے میں وہ محفوظ ہے، اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا. اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ بے شک انسانوں پر اللہ شفقت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں.